حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر بہت اطمینان اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ حضرت والا کی زیارت ہو جائے گی۔ اگر سبھی حضرات اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں گے تو بہت سہولت کے ساتھ حضرت والا کی زیارت ہو جائے گی۔ بہت پرسکون ماحول بنائے رکھیں، اللہ آپ کو رضائے خیر دے گا، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ بہت معتبرانہ درخواست ہے تمام حضرات سے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اللہ کے گھر کا لحاظ فرمائیں، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ بہت معتبرانہ درخواست ہے تمام حضرات سے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ہمارا تھوڑا سا انتشار بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے مسلمانوں کے لیے ایذا کا سبب بنے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عين يشرب بها المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان پر اللہ رب العزت کی ذات آغاز نعمتیں ہیں، ان میں سے دو نعمتیں بہت ممتاز، ایک ایمان والی نعمت اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہونا۔ جادوگروں سے جب فرعون نے پوچھا تھا، بلکہ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اس نے جواب دیا تھا انکم اذا لمن المقربین، کہ انعام اتنا بڑا کہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں سے بنا دوں۔ تو معلوم ہوا کہ قرب سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اب ہر کلمہ کو بندے کی یہ سمجھنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نہیں ملا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کے 7 درجے بتائے، 7 زینے اگر چڑھ جائیں تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا زینہ ہے ادب۔ یہ کام ادب سے شروع ہوتا ہے، یہ سفر کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ الدین کلہ ادب، تین سارا کا سارا نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔
أدب النفس أيها الأصحاب طرق العشق كلها آداب. اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ ادب کہاں سے آ گیا تو بھائی دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی کے اندر پہنچے تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام فخلعنا علیہ اپنے جوتوں کو اتار دیجیے انک بالواد المقدس طویٰ آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر والے ہیں. یہ آپ کا جوتوں کا اتار دینا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کی پرانی دلیل ہے. اسی لیے ہم مساجد میں سے جوتے نہیں لے کے آتے. ادب ہے احتیاط کرنی چاہیے. تو ادب یہ پہلا قدم ہے, یہ پہلا زینہ ہے. جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا انسان کا پہلا درجہ زیادہ مضبوط ہوگا. پھر اس ادب سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ہے. ایک واقعات سن لیجیے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا یعنی قرآن و حدیث کی دعوت کے لوگوں کو دیا کرتے ہیں. مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی. جب میں وہاں گیا اور بالکل بیٹھنے لگا قضائے حاجت کے لیے تو میری نظر اپنی انگلی پر پڑی تو اس میں سیاہی لگی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھائی اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہہ کر نجاست کے ساتھ ملے گی اور یہ تو وہ سیاہی ہے جو میں بات لکھنے میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ادب کے خلاف ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو صاف کیا. اسی وقت الہام ہوا احمد سرہندی اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ سے ٹکرا. زبیدہ خاتون ایک نیک عورت گزری ہے. اس نے بڑے اچھے اچھے کام کروائے, نہر زبیدہ بنوائی اور لوگوں کی فلاح کے بڑے اعلیٰ کام کیے. بہتوں نے خواب میں نظر آئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے نقرت فرما دی. اس نے کہا نقرت تو ہونی تھی, تم نے نہر زبیدہ بنوائی تھی, پیاسوں کو پانی پلایا تھا. نہر زبیدہ کی وجہ سے نقرت نہیں تھی, ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. بھائی وہ کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ بیٹی کھانا کھا رہی تھی, لقمہ توڑا کہ منہ میں ڈالوں, اتنے میں اذان کی اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آئی. تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ پٹا پورا نہیں تھا, آدھے سر پہ تھا, آدھا سر پہ تھا. میں نے اپنی بھوک کو دبا کے لقمے کو رکھ لیا اور پہلے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپا ادب کی وجہ سے اللہ کے نام سے. اس کے بعد لقمہ کھایا. فرمایا تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا, اس پر ہم نے تیرے سب گناہوں کی بخشش کی. تو یہ ادب انسان کے لیے سعادت کا دروازہ ہے. تو پہلا قدم ادب. پھر اس ادب سے ایک نعمت ملتی ہے جس کو علم نافع ہے. ایک علم ملتا ہے فقط کتابوں کے مطالعے اور ایک علم نافع ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک معلومات ہوتا ہے, جیسے بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کو مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. تو جو عام باتیں ہیں ان کو معلومات کہیں گے اور اس پر انسان کا عمل اس کو علم نافع نفع دینے والا ہے. اس لیے انسان کئی مرتبہ علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے. اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ العلم, اللہ نے علم کے باوجود سے برا کر دیا. کیوں؟ اس کے پاس معلومات تھی, علم نافع نہیں تھا, نفع دینے والا ہے. یہ نفع دینے والا ایک عجیب چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ اس عالم کو مفتی اعظم
حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت ملی تو حضرت نے حاضرین سے پوچھا کہ علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، سب نے اپنے اپنے جواب دیے. حضرت خاموش ہے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی بتا دیجیے. تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اس کو علم نافع. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے. چنانچہ ادھر بات پڑھی اور ادھر سنت سے اپنے آپ کو سجا دیا. یہ طالب علم کا شعار بن جاتا ہے، وہ سنتوں کا متلاشی بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے دلہن جسم کے آزاد زیورات سے سجا دیتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں خامد کی نظر سے خوبصورت بن جاؤں گی، ایسے مومن جسم کے جن اعضاء کو سنتوں سے سجا لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے. تو پہلا زینہ ادب اور دوسرا زینہ علم نافع. یہ علم نافع ادب سے ملتا ہے. ایک واقعہ حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے ہمارے علاقے کے. ان کا نام تھا غلام رسول. علاقے کا نام تھا پونٹا. تو غلام رسول پونٹ بھی ان کا نام تھا. انہوں نے دارالمعہد سے علم حاصل کیا، حدیث پاک. شیخ سے بڑی محبت تھی. جب دور حدیث میں تھے تو ان کو اتنی شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت تھی کہ رات کے وقت وہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک کا جو راستہ تھا اس میں خود جھاڑو دیا کرتے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل گئے. اللہ کی شان ایک دن کپڑا نہیں تھا تو انہوں نے سر کا موما کابلیا جرمان باندھا ہوا اور اسی سے صاف کرنے شروع کر دیا. اور اللہ کی شان کے شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضرورت سے کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا اور دیکھ لیا، بلا لیا. غلام رسول کیا کر رہے ہیں؟ بتانا پڑا کہ حضرت آپ جس راستے سے حدیث پڑھانے کے لیے چل کے آتے ہیں میرے دل کی محبت ہے، میں اس راستے کو صاف کرتا ہوں. شیخ نے دعا کی. یہ دعا ایسی لگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر علم کا جبال العلم سے بنا دیا. واپس لوٹے. ان کا گاؤں مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر تھا. 300 طلباء ان کے پاس پڑھتے تھے اور ہر طالب علم بس سے اتر کے 30 کلومیٹر سر پہ سامان رکھ کے پیدل جاتا تھا اور پیدل آتا. کھانا بھی پراپر نہیں ملتا تھا، جو ہوتا تھا کھا لیتے تھے. 300 طلباء. ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ ہوا تو حضرت مولانا خیر محمد جالی نبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقتصان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے تھے، بڑے علماء تھے. تو حضرت نے اسٹیج پر اعلان کیا کہ شمس النحات غلام رسول پونٹوی تشریف لے آئے. پورے ملک کے علماء موجود ہیں. ان کی موجودگی میں فرمایا شمس النحات. اور اللہ نے پھر ان کو ایسا علم دیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرح جامی کی ضرورت ہے، میں اپنی یادداشت سے اس کو دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. یہ علم استاد کے ادب کا. تو پہلا زینہ ادب اور دوسرا زینہ علم نافع. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید ایسا بیان فرماتے تھے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ خود فرمانے لگے کہ یہ مجھے بیت اللہ سے نعمت ملی. پھر فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے
کہ نہ میں نے اپنے شیخ کا چہرہ کبھی بے وضو دیکھا، نہ میں نے کبھی بیت اللہ کو بے وضو دیکھا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ نے کتاب اللہ کا علم مجھے عطا کرا۔ چنانچہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے پوچھا، بھائی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ کسی نے کہا بڑے مفسر تھے، کسی نے کہا بڑے محدث تھے، کسی نے کہا اشعار بڑے اعلیٰ تھے۔ حضرت خاموش ہے۔ طلباء نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت کشمیری سے یہ سوال پوچھا کہ آپ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ فرمانے لگے کہ میں کتابوں کے علم ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے انور شاہ کشمیری بنایا۔ اس نے کہا کیسا ادب؟ فرمانے لگے کہ میں قرآن مجید کے اوپر تفسیر کو نہیں رکھتا تھا، تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا، حدیث پاک کے اوپر فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا، فقہ کے اوپر تاریخ کو نہیں۔ کتابوں کے رکھنے میں بھی میں ان کے درجے کا خیال رکھتا تھا اور کتاب کو پکڑتے ہوئے ہمیشہ میں پابند ہوا۔ تو پہلا زینہ ادب اور دوسرا زینہ علم۔ پھر اس پر تیسری نعمت ملتی ہے جس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ علم نافع جب بھی ملے گا عمل کی توفیق ساتھ، عمل کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ العلم بلا عمل شجر بلا عمل۔ تو پہلا زینہ ادب، دوسرا علم نافع اور پھر تیسرا عمل صالح۔ جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایک اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ یہ حکمت نصیب ہو جاتی ہے، انسان کا سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں دوسرے بندے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب واقعات تو بہت ہیں، لیکن ایک دو واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا گاؤ واوے۔ حضرت نے فرمایا واوے۔ اب وہ 40 حضرات جو مسائل کے استنباط میں ساتھ شریک تھے، ان میں امام ابو یوسف بھی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے تقویٰ کے پہاڑ، یہ سب لوگ ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، سارا دن سوچتے رہے کہ بوڑھے نے کیا کہا اور حضرت نے کیا کہا۔ حضرت نے فرمایا بابے، تو بوڑھا کہہ کے چلا گیا اللہ۔ اب یہ عجیب ہے، تو انہوں نے شام کو پوچھا کہ حضرت یہ اشارے سمجھ میں نہیں آئے، بتا دیجیے۔ فرمایا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، کیا وہ پوچھ رہا تھا کہ میں التحیات کو ایک واو سے پڑھوں یا دو واو سے؟ ہم احناف جو ہیں وہ دو واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو وہ یہ مجھ سے پوچھنے آیا اور میں نے کہہ دیا بابا دو واو سے پڑھو۔ اچھا حضرت، تو وہ جاتے ہوئے کیا کہہ گیا؟ وہ مجھے دعا دے گیا۔ حضرت یہ لا ولا کوئی دعا تو نہیں ہے؟ فرمانے لگے ہاں، قرآن مجید میں اشارہ کر گیا کہ اللہ ابو حنیفہ کے علم کو اتنا پھیلا دے، لا شرفیت ولا غربیہ۔ ایک آدمی آیا، بھائی میری بیوی کو عادت تھی ہڈیاں چاٹنے کی، اور میں نے اسے بڑا منع کیا اور غصے میں قسم کھا لی ہڈیاں چاٹنے کی طلاق دے دوں گا۔ کچھ دن تو وہ باز رہی، پھر ہڈیاں چاٹی۔ اب طلاق واقع بھی ہے نہیں، مجھے سے پوچھتے ہیں، سب کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنی بیوی کو لاؤ، میں ایک سوال پوچھوں گا۔ بیوی کو لے آیا، حضرت نے پوچھا کیا کیا کہ میں نے ہڈیاں چاٹی؟ کیسے؟ حضرت میں نے یوں انگلی اس میں ڈالی اور جو سالان آیا یوں چاٹ لیا۔ فرمایا تم نے ہڈیاں نہیں چاٹی، تم نے تو انگلی چاٹی ہے، تمہیں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ حکمت ہے۔ چنانچہ اگر انسان 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہو
آیات میں اب لہو و رسول تک پڑھے تو کھڑا ہوا۔ اب فقہا کے نزدیک ایک مسئلہ چھڑا کہ اگر کوئی بھول جائے، انہوں نے کہا اللہم پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، کوئی حرج نہیں، صلی پڑھ لیا، پھر بھی کوئی حرج نہیں، اللہ بھی پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگر اللہم صلی علی محمد کا لفظ بھی ادا کر لیا تب سجدہ سہو ہو گیا، کافی شوق۔ اب یہ بڑا عجیب، خاک نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمان میرا نام لینے پر سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا تو عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص بھول کر غفلت سے آپ کا نام لے اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے کہ تم نے اچھا لگا، اس کو حکمت ہے۔ قریب کے زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھے آپ کو حکمت نظر آئے ایک بات، اور قریب کے زمانے میں حضرت افضل خانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ لیجیے، ایسی نکتہ اپنی انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ حکمت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا اپنے بچے کو لے کے، کہنے لگا کیا مدرسے میں آپ لوگ بزرگی پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کے بچے بس بہت ہی نیرو مائنڈڈ بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، یہ اوپن مائنڈڈ بن جاتے ہیں۔ یہ میرے بچے کو دیکھو میں سائنس پڑھا رہا ہوں۔ حضرت نے بچے کو بلایا، فرمایا کہ بھئی یہ وضو کرنے کا جو ایک تالاب تھا، بھئی بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو حضرت نے اس کے ہم عمر ایک طالب علم کو بلایا اور اس طالب علم کو کہا کہ بھئی بتاؤ، وہ منطق پڑھنے والا تھا، کہ بھئی بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر آدھے سائز کا پیالہ ہو تو 2 پیالے پانی، اگر برابر سائز ہو تو 1 پیالہ پانی۔ تو ادب کہنا دینا اس پر علم نافع ملتا ہے، علم نافع پر عمل صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور عمل صالح سے انسان کو حکمت ملتی ہے، اور حکمت جب انسان کو مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر اس انسان کو زہد فی دنیا نصیب ہے۔ زہد فی دنیا ترک دنیا کو نہیں کہتے، ترک لذات دنیا، اس کو جو ہے زہد کہتے ہیں۔ اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یاد رکھنا جس کو اللہ رب العزت کی حقیقت کا پتہ چلا وہ اللہ سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتا، جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو جب حکمت ملتی ہے تو پھر زہد کی دنیا خود نصیب ہوتی ہے۔ زہد کی دنیا وہ نعمت ہے کہ جس پر انسان کو بہت عجیب نعمتیں ملتی ہیں۔ فقہا میں ایک مسئلہ چلا کہ بھئی اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور وصیت کر جائے کہ میری وراثت متوکلین میں تقسیم کر دینا تو کیا کریں گے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ دیا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم کاشتکاروں میں تقسیم کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمان لگے بیچارے ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمارا کام تو بیج ڈالنا تک تھا نا، اب آگے کھیتی تو آپ نے دے۔ تو فرمایا کہ یہ توکل اہل توکل لوگ ان میں تقسیم ہے۔ پھر ایک بات تھی کہ اگر کوئی وصیت کرے کہ میری وراثت دانا عقل مند لوگوں میں تقسیم کرو، کسی نے کچھ کہا، حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ اس نے وصیت کی تو اب اس کی وراثت کو زاہدین میں تقسیم کریں گے، کیونکہ زاہد انسان عقل مند انسان، عقل مند انسان، تو حکمت سے انسان کو
زہد کی دنیا کی نعمت ملی. جب زہد انسان کو مل جائے تو پھر انابت اللہ، یہ ایک نئی نعمت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الرجوع. اور اس انابت اللہ کی وجہ سے اس بندے کا ہر عمل وہ اخلاص والا اور خوشو و خود والا ہوتا ہے، کیونکہ انابت اللہ، رجوع اللہ. اس لیے قرآن مجید میں وجاء بقلب منیب فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تو یہ بندہ پھر عبد منیب بنتا ہے. اللہ کو یہ انابت بہت پسند ہے. تو زہد کی دنیا سے ایک چھٹی نعمت ملی جس کو انابت اللہ کہتے ہیں. اور جو شخص انابت اللہ کی زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ رب العزت سے اپنا قرب عطا ہوتا ہے. تو ابتدا ادب ہے اور انتہا قرب ہے. اور جو مقربین ہوں گے سبحان اللہ فرمایا کہ تقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب پا لیتا ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے. سبحان اللہ، عجیب. اسی لیے جنت میں 3 طرح کے مہمان ہوں گے. ایک مہمان تو وہ ہوں گے کہ جن کے لیے سبیل ہوگی، چشمے ہوں گے اور وہ وہاں سے پیئیں گے. ایک یہ درجہ قرب کا، عین یشرب بها المقربون. اور ایک وہ ہوں گے جن کو خدام پلائیں گے، علمان وہ ان کو پلائیں گے. گھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں نا مہمان 3 درجے کے. کچھ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے پہلے سے جگ گلاس رکھا ہوتا ہے، کئی ضرورت ہو تو آپ ہی لیجیے. اور کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر آپ گھر کے بچے کو بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ مہمان کو پانی پلاؤ، وہ خود ڈال کے دیتا ہے پلاتا ہے. اور کچھ مہمان اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ آپ خود جگ گلاس لے کے آتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈال کے پلاتے ہیں. تو جنت میں بھی 3 طرح کے مقرر ہیں. ایک وہ جن کے لیے چشمے ہوں گے اور ان سے وہ پیئیں گے. اور دوسرے درجے کے وہ لوگ ہوں گے اوپر کے درجے کے کہ جن کے لیے ولدان